توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہوی، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا دے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ اے داؤد علیہ السلام، آپ نے ایک تو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ خواہش کی پیروی نہیں کرنی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر اپنے انبیاء کو مخاطب فرمایا اور پس پردہ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح فرمائی۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو، اے نبی اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ کے نبی تو پہلے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو یہاں پر در پردہ لوگوں سے خطاب ہے کہ اللہ کے نبی تو ویسے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اے لوگوں تم بھی اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا کہ ولا تطع الکافرین، اے محبوب علیہ السلام آپ کافروں کی باتوں میں نہ آئیں، آپ نے کافروں کی پیروی نہیں کرنی، کافروں کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو رسول پاک علیہ السلام تو ویسے بھی کافروں کی نہیں مانتے تھے، تو یہاں پر ان سے کیوں فرمایا گیا؟ تو ویسے تو ڈائریکٹ تو نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے، لیکن اس میں آپ کی امت بھی مخاطب ہے کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کی امتیو، تم نے کافروں کی پیروی نہیں کرنی، کافروں کے پیچھے نہیں چلنا۔ اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، فرمایا کہ دن کے دونوں کناروں پر بھی نماز قائم کرو اور رات کی سیاہی میں بھی نماز قائم کرو۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا تو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور نماز میں گزرتا تھا، اکثر نبی کریم علیہ السلام رات کو بھی نماز پڑھتے تھے اور دن کو بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو پھر آپ علیہ السلام سے یہ کیوں فرمایا گیا؟ تو ظاہری طور پر تو نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے، لیکن اس کے پیچھے امت سے بھی خطاب ہے کہ امت کو بھی ان اوقات میں نماز قائم کرنی چاہیے، دن کے وقت میں بھی اور رات کے وقت میں بھی۔ تو متعدد مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر تو اپنے نبیوں کو مخاطب کیا، لیکن ان کے پیچھے امت کو بھی مخاطب فرمایا۔ ظاہری طور پر انبیاء کو خطاب کیا، لیکن پس پردہ امت بھی مخاطب ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ظاہری طور پر خطاب فرمایا کہ اے داؤد زمین میں انصاف کرنا۔ حالانکہ اللہ کے نبی ظلم کرنے سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہیں، لیکن یہاں پر ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ اے داؤد لوگوں میں انصاف کرنا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ ولا تتبع الہوی، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا فیضلک عن سبیل اللہ، کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا دے گی، اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خواہش کی پیروی یہ بندے کو راہ خدا سے ہٹا دیتی ہے۔ جو بندہ اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے رستے سے ہٹ جاتا ہے۔ خواہش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خواہش کی پیروی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی بات مانے، اپنے دل کی بات مانے، جو دل میں آیا وہ مان لیا، اور ایک خواہش کی پیروی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی بات ماننا، دوسرے لوگوں کی بات ماننا، کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کر دینا، کہ فلانا آدمی یہ کہہ رہا تھا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں۔ تو اپنی خواہش کی پیروی کرنا بھی منع ہے، اور دوسروں کی خواہشات کے پیچھے چلنا بھی منع ہے۔ اور ہماری تربیت یہ فرمائی گئی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پہ پرکھنا ہے، کہ چاہے اپنی خواہش ہو چاہے لوگوں کی خواہش ہو، ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں، بڑی غور طلب حدیث پاک ہے، فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو برباد کر دیتی ہیں۔ دنیا میں نہ بھی کریں، لیکن آخرت میں یہ چیز بربادی کا سبب ہوگی، ہلاکت کا سبب ہوگی۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا شح مطاع، فرمایا ایسا لالچ کہ جس کی پیروی کی جائے، جس کی بات مانی جائے، ایسا لالچ کہ جس کی بندہ اطاعت کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَهَوًا مُتَّبَعٌ، فرمایا ایسی خواہش کہ جس کی بندہ پیروی کرے، چاہے وہ اپنی خواہش ہو چاہے لوگوں کی خواہش ہو۔ جو بندہ ہر خواہش اپنی بھی مان رہا ہے، لوگوں کی بھی مان رہا ہے،
تو یہ خواہش کا ماننا اس کو ایک وقت اللہ تعالیٰ سے دور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بنائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَإِعْجَامُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، فرمایا کہ تیسری چیز جو بندے کو ہلاک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خود کو اچھا سمجھے، خود پسندی کا شکار ہو جائے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جائے، خود کو اعلیٰ سمجھنے لگ جائے۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ تو خواہش کی پیروی بھی بندے کو ہلاک کرتی ہے، چاہے اپنی خواہش ہو چاہے کسی اور کی خواہش ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ اے میرے غلاموں یہ بات یاد رکھنا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ جو میں اپنی شریعت لے کر آیا ہوں، جب تک تم اپنی خواہشات کو ان کے تابع نہیں کر دو گے اس وقت تک تمہارے اندر ایمان کا کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی خواہش کو بھی قربان کرنا پڑے گا، لوگوں کی خواہش کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں۔ ایک قاضی گزرے ہیں، قاضی شریح ان کا نام تھا، صحابہ کرام کے دور کے تھے۔ وہ بڑے عدل پسند تھے، قاضی تھے اور انتہا درجے کے عادل اور منصف مزاج قاضی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ اس آدمی کے ساتھ قاضی کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے۔ قربان جائیں اس دور کے حکمران بھی کیسے ہوتے تھے کہ جو خود کو بھی فیصلے کے لیے پیش کر دیتے تھے کہ ہمارے اوپر حکم لگائیں۔ آج کل کے دور کے تو قاضی اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جھگڑا ہو گیا تو آپ نے اس آدمی سمیت خود کو عدالت میں پیش کیا، قاضی شریح کے پاس پیش کیا۔ قاضی شریح نے آپ نے پوچھا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے کہ حضور آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، آپ جو دعویٰ فرما رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس اس پر کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس فی الحال تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے قاضی شریح نے فیصلہ دوسرے کے حق میں کر دیا، فیصلہ حالانکہ حکومت حضرت علی المرتضیٰ کی ہے، حکومت حضرت علی المرتضیٰ کی ہے، لیکن پھر بھی قاضی شریح نے کیا کیا کہ فیصلہ دوسرے کے حق میں کر دیا کہ حضور آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، گواہ کے بغیر تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگرچہ آپ امیر المومنین ہیں، اگرچہ آپ حاکم وقت ہیں، لیکن میں فیصلہ وہی کروں گا جو شریعت کا حکم ہوگا، میں اسی پر چلوں گا جو شریعت کا حکم ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ چلو اس کو اٹھاؤ اور جیل میں ڈال دو، اس نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی بھی حق پر چلنے والے لوگ موجود ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی بھی انصاف کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کی سوچ تھی کہ اپنی خواہش کو اور دوسرے لوگوں کی خواہش کو قربان کر دیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، شریعت کا حکم آ جائے تو نہ اپنی خواہش دیکھنی چاہیے نہ دوسروں کی خواہش دیکھنی چاہیے، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ فرمان خدا کیا ہے اور فرمان مصطفیٰ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت